بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بولے کہ جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر منڈانے کا حکم دیا۔ آپ اس وقت حدیبیہ میں تھے، عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ عمرے سے رکے جائیں گے۔ حدیبیہ ہی میں ان کو احرام کھول دینا پڑے گا، بلکہ ان کی تو یہ آرزو تھی کہ مکہ میں کسی طرح داخل ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم نازل فرمایا، یعنی احرام کی حالت میں سر منڈانے وغیرہ پر۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو حکم دیا کہ ایک فرق اناج 6 مسکینوں کو کھلا دے، یا ایک بکری قربان کرے، یا 3 دن روزے رکھے۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ خدا کی قسم کہ اب نہ ان کے پاس بکریوں کے پائے ہیں کہ ان کو پکا لیں، نہ کھیتی ہے، نہ دودھ کے جانور ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایمہ غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر فرمایا، مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت ہی قریب ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر 2 بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روپے اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دیے، اور اس کی نکیل ان کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا کہ اسے لے جا، یہ ختم نہ ہوگا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس سے بہتر دے گا۔ ایک صاحب نے اس پر کہا، یا امیر المومنین، آپ نے اسے بہت دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری ماں تجھے روئے، خدا کی قسم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے، آخر اسے فتح کر لیا۔ پھر ہم صبح کو ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے۔ میں نے وہ درخت دیکھا تھا، لیکن پھر بعد میں جب آیا تو میں اسے نہیں پہچان سکا۔ محمود نے بیان کیا کہ پھر بعد میں وہ درخت مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ پھر میں سعید بن مصعب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، مجھ سے میرے والد مصعب بن حزان نے بیان کیا، وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے، جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا۔ سعید نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا؟ اس کے تلے مسجد بنا لی، تم ان سے زیادہ علم والے ٹھہرے۔
میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیعت الرضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل ابی اوفی رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہیرا کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ابن حنظلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر۔ ابن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکیں۔ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ موت پر۔ میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مبارک ہو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ آیت بے شک ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی، یہ فتح صلح حدیبیہ تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم مرحلہ آسان ہے کہ آپ کی تمام اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں داخل کی جائیں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں کوفے آیا اور میں قتادہ سے برا واقعہ بیان کیا۔ پھر میں دوبارہ قتادہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دی ہے کی تفسیر تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیعت الرضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہانڈی میں گدھے کا گوشت ابل رہا تھا کہ ایک منادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔